اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کن مالوں میں زکوٰۃ نہیں ہے ان کا تذکرہ کروں گا۔ جیسے گزشتہ ویڈیو میں نے عرض کر دیا کہ جس زکوٰۃ کن مالوں پر فرض ہے، سونا پر، چاندی پر، کرنسیوں پر یعنی روپے، ریال، ڈالر، دینار، درہم پر، کسی بھی ملک کے ہوں، اور مال تجارت پر، ان چار اموال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کا نصاب بھی میں گزشتہ ویڈیو میں نے بیان کیا تھا۔ وہ خالص ہے، یعنی اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو 80 پر 87.5 گرام ہونا ضروری ہے، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس صرف چاندی ہو، سونا نہ ہو، روپیہ نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، صرف چاندی ہو تو 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس اتنی گرام کی مقدار میں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اور اموال تجارت میں روپے پیسے میں 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے یا روپیہ پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس نصاب سے کم سونا ہو، یعنی 80 پر 7.5 گرام سونا نہ ہو، اس سے کم ہو، مثلا 50 گرام ہو کسی کے پاس سونا، زکوٰۃ صرف سونا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر سونے کے ساتھ تھوڑا بھی اگر چاندی ہو تو اب دونوں کو ملا کر چاندی کی قیمت کا حساب کریں گے کہ دونوں کی قیمت اگر چاندی 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، سونا اور چاندی دونوں کی قیمت مل کر، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا تھوڑا ہے، 10 گرام ہے، اور مال تجارت ہے کچھ، تو دونوں کو ملایا جائے گا۔ دونوں کو ملا کر اگر وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے دونوں چیزیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی کے پاس 4 چیزیں بھی ہوں، مال تجارت بھی ہو، روپیہ پیسے بھی ہو، سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، لیکن تھوڑا تھوڑا ہو، نصاب سے سب میں نصاب سے کم ہو، تو چاروں کو ملا کر چاروں کی قیمت اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور پیسہ ہو اور چاندی بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، تو اب پیسے کو اور سونے کو دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اگر 612 گرام چاندی کی قیمت جو تقریباً آج کے حساب سے 31,000 ہوتا ہے، اگر اس کے پاس موجود ہے، 50 روپے کے حساب سے اگر گرام چاندی رکھیں تو 612 گرام چاندی 31,000 تقریباً 30 پر 1,000 ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 30 پر 1,000 مثلاً کہہ رہا ہوں کہ 30 پر 1,000 روپے کی مقدار اگر قیمت پہنچ جائے، 30 پر 1,000 روپے کے بقدر اگر اس کے پاس روپے ہو اور سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے اموال تھے، اگر تھوڑا تھوڑا بھی ہو تو آپس میں ملا کر دیکھ کر 1 تولہ اگر 1 اشرفی کسی کے پاس سونا ہے تو پھر مال اگر ہے تو دونوں کو ملا کر 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے ان کا تذکرہ تھا۔ اسی طرح عورت کے استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر مہر عورت قبضہ کر لے اور شوہر عورت کو مہر دے دے اور اس پر بھی سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو مہر پر بھی ہے، عورت کے استعمالی زیور پر بھی ہے، اور سونا اور چاندی، روپے پیسے، مال و دولت، یہ اموال ہیں کہ ان سب پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اور مال تجارت میں یاد رکھیں، مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ 3 باتیں ہونی ضروری ہیں، مال تجارت وہی شمار کیا جائے گا۔ جس کے اندر جس 3 باتیں نہ ہو وہ مال تجارت میں داخل نہیں ہے۔ ایک کہ وہ مال خریدا گیا ہو،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو، بیچنے کی نیت ہو، اور تیسری بات وہ نیت برقرار رہے، ہمیشہ دائم رہے وہ نیت۔ یہ تین باتیں اگر پائی جائیں تبھی وہ مال تجارت میں وہ مال شمار ہوگا۔ اگر تین باتوں میں کوئی ایک بات بھی نہیں ہے تو وہ مال تجارت میں شمار نہیں کیا، مال تجارت میں داخل نہیں ہوگا۔ مثلا وراثت میں کسی کو ملے، اس میں وہ تجارت کی نیت کر لے تو وہ مال تجارت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے خریدا نہیں ہے۔ یا کسی نے خرید لیا ہے لیکن خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو وہ بھی مال تجارت نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح کسی نے خریدا ہے اور تجارت کی نیت سے خریدا ہے، لیکن بعد میں وہ سوچا کہ چلو میں اپنے ہی لیے وہ چیز رکھ لیتا ہوں، اپنے استعمال کے لیے، مجھے ہی ضرورت ہے مکان کی یا زمین کی، میں اس میں گھر بنا لوں گا، بعد میں اس کی نیت بدل گئی اور وہ نیت برقرار نہیں ہے، تب بھی وہ مال تجارت نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ تین باتیں پائی جائیں تو وہی مال تجارت میں داخل ہوگا اور وہ مال تجارت کا شمار کیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب کن کن مالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ یاد رکھیں ایسی چند چیزیں ہیں، 10 11 12 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک رہائشی مکان ہے، یعنی اپنے رہنے کے لیے گھر ہے، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، ویسے گھر پر زکوٰۃ، مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مکان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسے مکان اور زمین، پلاٹ اور مکان پر زکوٰۃ کا حکم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسے ذکر کروں گا۔ لیکن مکان پر اگر رہنے کا مکان ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 4 چیزوں میں داخل نہیں ہے۔ سونے میں داخل، سونا نہیں ہے گھر، وہ چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، تو گھر یہ 4 میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح استعمال کے کپڑے ہوں، چاہے قیمتی کپڑے ہوں، لاکھوں روپے کے کپڑے بنتے ہوں لیکن استعمال کے ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح گھریلو سامان ہیں، جیسے فرنیچر ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، کولر ہے، چولہا ہے، سلنڈر ہے، یہ سب چیزیں جو گھریلو استعمال کے ہیں، صوفہ سیٹ ہے، یہ فرنیچر ہے، ان سب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر اگر کوئی 2 ویلر ہے یا سائیکل ہے، موٹر ہے یا کاریں ہیں، مثلا 10 کار بھی اگر ہو، استعمال کے 2 ہی ہوں لیکن بقیہ 8 کار بھی اس کے پاس ہوں، تو 10 کار اور 3 4 2 ویلر ہو لیکن استعمال 1 2 ہی کرتا ہے، لیکن وہ 4 چیزوں میں نہ ہونے کی وجہ سے، سونا، چاندی، روپے، پیسے، مال تجارت، یہ 4 میں سے وہ کاریں، موٹریں نہ ہونے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں کاریں اور 2 ویلر ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ ایسے ہی 1 سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے کھانے پینے کا سامان، اگر اپنے گھر میں چاول وغیرہ 10 10 20 20 100 100 موٹے اگر اسٹاک کیے ہوں اپنے کھانے کے لیے، تجارت کے لیے نہ ہو، اپنے کھانے کے لیے جتنا بھی سامان اسٹاک کیے ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح گھر میں شو کے جو برتن ہیں، منقش برتن ہیں، گلدان، پھول ڈالنے رکھنے کے گلدان ہیں، وہ سب اور سجاوٹ کے برتن ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن سونا چاندی کے نہ ہوں، ایسے ہی اگر وہ دوسرے ہوں اور وہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہیرے جواہرات ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہیرے جواہرات یہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسے ہے، نہ مال تجارت ہے، یہ 4 میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر ہیرے جواہرات اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تجارت کے اعتبار سے، یعنی تجارت کے لیے آدمی کوئی بھی مال ہو، تجارت اس میں اگر تجارت کی نیت ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ علمی کتابیں ہوں لیکن تجارت کے لیے ہوں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ جانور مرغی ہو لیکن تجارت کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور چاہے قیمتی چیز ہیرے جواہرات ہوں لیکن تجارت کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو مال تجارت آدمی مٹی کی اور کوئلے کی بھی کرے تو کتنے بھی قیمتی سے قیمتی ہو یا کتنے سے قیمت کے اعتبار سے گھٹیا ہو، کم ہو، کوئی بھی چیز کی، کسی بھی چیز کی آدمی تجارت کرے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اگر استعمال کے ہوں، لیکن اگر وہ تجارت کے لیے ہوں تو تجارتی مال ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح علمی کتابیں ہیں، اگر مطالعے کے لیے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگر وہ تجارت کے لیے ہوں، دکان کھولا ہوا ہے کتابوں کی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کہ وہ تجارت کا مال ہے۔ اسی طرح جو صنعت کاروں کے، پیشہ وروں کے جو آلات ہیں،
اور صاحب زراعت حضرات کے جو ٹریکٹر ہیں اور ان کے جو مشینیں ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں اور فیکٹریوں میں مشینیں ہیں، ان پر سب زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ مشینیں کئی کروڑوں میں بنتے ہوں، کئی کروڑوں کی قیمت کے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ نہ کارخانے وہ 4 چیزوں میں داخل ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپے پیسے ہیں، نہ مال تجارت ہے۔ یہ 4 میں نہ فیکٹریاں آتے ہیں، نہ مشینیں آتی ہیں، نہ آلات زراعت آتے ہیں، پیشہ وروں کے آلات آتے ہیں۔ اب کوئی ٹیلر ہے، اس کے پاس بہت ساری مشینیں پڑی ہوئی ہیں، سینے کی مشینیں ہوں، چاہے وہ 10 لاکھ کے ہوں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن اس سے جو آمدنی جو سیا جاتا ہے، جو کپڑے سیے جاتے ہیں، جو اس پر اگر اس کی آمدنی، اس سے جو آمدنی ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو، قرض سے زائد ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اور اسی طرح کرائے کی بسیں ہیں، کاریں ہیں، ٹیکسیاں ہیں، ٹرک ہیں، ان سب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 4 چیزوں میں داخل نہیں ہیں۔ ہاں، ان کے آمدنی پر اگر آمدنی سے کھا رہا ہو تو پھر کھا گیا ہے تو پھر مال نہیں بچے گا، زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اس کی آمدنی اگر سیو کر رہا ہو، جمع کر رہا ہو اور وہ نصاب کو پہنچ جائے، سال گزر جائے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، آمدنی پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن بذات خود وہ کاروں پر، بسوں پر، کرائے کی ٹیکسیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے گروی رکھی ہوئی چیزیں ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، نہ رہن رکھنے والے پر، راہن پر ہے، نہ جس کے پاس رہن رکھی گئی مرتہن اس کے پاس، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں، نہ راہن پر نہ مرتہن پر۔ اسی طرح عورت کا مہر بہت زیادہ متعین ہوا تھا، نصاب کو پہنچ گیا، لیکن وہ ابھی وصول نہیں ہوا ہے، اور شوہر نے ادا نہیں کیا، تو عورت کے ذمے اگر وہ 10 سال ادا نہ کرے تو 10 سال کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، جب قبضے میں آ جائے اس کے بعد سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہے مہر کے پیسے پر عورت کے لیے۔ اور اسی طریقے سے مال زمار ہے، مال زمار سے مراد وہ مال ہے جس کے حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے مال پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مال گم ہو گیا، اب گم شدہ مال ہے تو ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ بالفرض اگر خدا کرے مل جائے، 5 سالوں کے بعد مل جائے، تو گزشتہ جو گزرے ہوئے 5 سال ہیں ان پر زکوٰۃ، اس کا 5 سالوں کا زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس ملنے کے بعد اگر سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے اگر نصاب کے بقدر ہو تو مال ذمہ جس مال کے حاصل ہونے کی، تو گم شدہ مال ہے، حاصل ہونے کی امید نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مال کسی نے غصب کر لیا یا کسی نے چوری کر لیا، اب یہ بھی واپس آنے کی امید نہیں ہے، اگر خدا کرے چند سالوں کے بعد آ جائے تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، آئندہ کی زکوٰۃ ادا کرے، پچھلے جو گزرے ہوئے سال ہیں ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سمندر میں گر گیا وہ مال، وہ بھی مال ذمار ہے، حاصل ہونے کی امید نہیں ہے۔ اسی طرح جنگل میں، اس زمانے میں جنگل میں دفن کرتے تھے، جنگل میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا تو یہ بھی مال ذمار ہے۔ اسی طرح کسی حاکم نے اس پر کسی پر جرمانہ عائد کیا لاکھوں کی تعداد میں، اب وہ جرمانہ بن دیا، اب واپس آنے کی امید نہیں ہے، اب خدا کرے اگر چند سالوں کے بعد وہ مال آ جائے تو اب وہ مال ذمار ہونے کی وجہ سے، یعنی پہلے اس کے حاصل ہونے کی امید نہیں تھی، اس لیے گزشتہ کتنے بھی سال ہو جائیں اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر حاصل ہو جائے تو اس کے بعد آئندہ سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی کو قرض دے دیا اور وہ انکار کر رہا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تنگ دست ہے اور اس کے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے، تو یہ بھی مال ذمار میں داخل ہے، حاصل ہونے کی امید نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی تجارت کیا، چمڑے کی تجارت ہے، اب اس میں مال دیا، لاٹ دیا، دینے کے بعد وہ قرضہ تھا، اب مال لینے والے نے پھر وہ کیش کو ادا نہیں کیا، وہ مال کو جو کئی لاکھ کا بنتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بنتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن نصاب کو پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ مال وہ لے کر کے بھاگ گیا، اب اس کے آنے کی کوئی امید نہیں، وہ لاپتہ ہے، اب یہ اسے پریشانی ہے اور یہ یقین ہے کہ وہ مال حاصل نہیں ہو سکتا، وہ لے کر بھاگ گیا ہے، تو اب وہ بھی مال ذمار کے اندر داخل ہے۔ اب وہ اگر وہ 5 سال کے بعد مثلا لا کر کے دے دے تو گزشتہ 5 سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، آئندہ اگر سال گزر جائے، اگر نصاب ہو، حاجت سے اور قرض سے بڑھ کر ہو، تو پھر شرائط کے پائے جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔
تو یہ کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کن مالوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، یہ اس کی چند صورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔